الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ مبارک اور ربیع الاول کا یہ پورے کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رحمت بنایا، کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پورے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اگر تم تک پیغام پہنچ جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی بات کو مانیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں اور ان کے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ تمہارا کام ہے کہ تم نبی کی بات کو مانو اور نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لو۔ جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم نے دونوں جہاں میں کامیاب کرنا ہے، اور جو نبی کے راستے کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے، جو نبی کو مان کر پھر نبی کے پیچھے نہیں چلیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں جن کو دونوں جہاں میں اللہ کہتا ہے کہ پھر رسوا ہونا ہوگا، اور ناکامیابیاں دونوں جہان میں ان کے لیے ان کے مقدر میں لکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے نبیوں کو بھیجا تاکہ امت کو جہنم سے بچائے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو نبی آئے، جو انبیاء آئے، جو رسول آئے، ہر ایک کو اللہ نے بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جن لوگوں نے نبی کے پیغام کو مانا، وہی لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان کو تو کامیاب کر ہی دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس وقت میں جو نبی آئے اور جن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پھر سیدھے راستے پر کون ہے اور گمراہ والے راستے پر کون ہے۔ دنیا کے اندر آج جو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے زندگیوں کو صرف کر رہا ہے۔ دنیا میں انسان اپنی جی چاہی کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہا ہے، جبکہ اس تک یہ پیغام محمد رسول اللہ کا پہنچا ہوا ہے اور دین اسلام اس تک پہنچا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی امت
اپنے آپ کو خواہش نفس کے پیچھے چلا کر اپنے آپ کی دونوں جہاں کی بربادی کو اپنے ہاتھوں ہی یہ انسان اپنے قریب کر رہا ہے۔ یہ امت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسا نبی دیا، رسول دیا، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام اولین والآخرین کے جو ہے تو نبی اور رسول اللہ نے بنایا ہے، اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ماہ مبارک مقدس مہینہ ربیع الاول کا، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں 8ویں تاریخ یا 9ویں تاریخ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ کے 12 تاریخ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے پہلے دنیا کے اندر کا جو حال تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ انسان جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے جو نہج تھے اس کو بھول بیٹھے تھے، اپنے خواہشات کے اعتبار سے زندگی جی رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو امت کو انسانیت کا سبق دے کر بھیجا، پھر امت کو نبی علیہ السلام نے انسانیت کا سبق پڑھایا، جس سے انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ اور ڈھنگ آ گیا۔ نبی علیہ السلام آئے تو اللہ نے امت کے لیے رحمت کا جو ہے دروازوں کو رحمتوں کے کھول دیا۔ امت کے حق میں اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے چھوٹے اور بڑے کا مقام اور مرتبہ یہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کو بتلایا۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد امت کو پتہ چلا۔ امت کو یہ پتہ چلا کہ رب کون ہے اور کس کی عبادت کرنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد پتہ چلا۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا جنت اور جہنم، لوگوں کو پتہ چلا کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ حرام چیز جس کو اللہ نے حرام کہا ہے وہ گناہ ہے۔ محرم اور نامحرم میں فرق نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد امت کو پتہ چلا۔ زمین کے اوپر جو چوری کرے اس کو سزا اس کی ہاتھ کاٹنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد قانون بنا۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس چیز کو زمین کے اوپر عام کرنا شروع کر دیا تھا۔ محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر اللہ نے اس کو ایک قانون بنایا۔ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب یہ زمین کے اوپر اس وقت میں سب سے زیادہ معزز، محترم اور قابل عزت انسان تھے۔ وہ جب ان کی پیدائش مدینہ میں ہو گئی اور ان کے والد ہاشم جب تجارت کے لیے چلے گئے، اور جب ان کی بیوی ام سلمہ جو ہے تو حمل سے ہو گئی تو یہ آگے جانے کے بعد یہ فوت ہو گئے، لیکن پیچھے ان کی والدہ سلمہ بنت عمرو نے بیٹے کو جنم دیا جن کا نام شیبہ تھا۔ وہ شیبہ جن کے سر کے اندر صرف ایک بال پیدا ہوتے ہی سفید تھا، اس ایک بال کے سفید ہونے پر ان کا نام شیبہ رکھا۔ یہ مدینہ میں پیدا ہو گئے۔ وہاں سے پھر ان کے بھائی ہاشم کے بھائی مطلب نے جو کعبۃ اللہ میں مکہ میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی جو آگے جانے کے بعد ملک شام میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے یثرب میں نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان سے ایک اولاد پیدا ہو گئی۔ وہ لینے کے لیے وہاں پر گئے، اور جو ان کے بھائی نے انہیں امانت دی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ ان کے بیٹے کو واپس سونپنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہاں پر پہنچے اور یثرب جا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے ساتھ کعبۃ اللہ واپس آئے۔ یہ عبد المطلب یثرب سے انہوں نے اپنے آپ کو آنے کو تیار نہیں کیا، لیکن ماں کے اجازت پر اور کعبۃ اللہ کا متولی ہونے پر حضرت مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے، انہوں نے جو ہے تو شیبہ کو لے کر اپنے ساتھ مدینہ میں آئے۔ ان کا استقبال، ان کا اکرام اور ان کے ساتھ جو شفقت اور محبت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے شیبہ نے اپنے آپ کو مدینہ میں ہی روک لیا اور اپنے نام کے ساتھ عبد المطلب نام لگا دیا، اور
عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے، اتنے جانباز تھے، اور اتنے قوی تھے، اور اتنے ہونہار تھے، اور اتنے ان کے اندر خوبیاں تھی، شرافت کی، محبت کی، عاجزی کی، انکساری کی، سخاوت کی، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنے کی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب انہوں نے اپنے چاچا مطلب کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا اور کہا کہ میرا نام عبد المطلب ہے، یہ مکہ میں آنے کے بعد مطلب نے یہ وصیت کی کہ اب میری جگہ اس کعبۃ اللہ کا نگران، کعبۃ اللہ کا جانشین، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے میں اپنے بھتیجے کو جو ہے منتخب کرتا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد پھر یہ جو شیبہ آئے تھے جنہوں نے اپنا نام مطلب کے نام کے ساتھ جوڑ کر عبد المطلب کیا تھا، یہ عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا ہے۔ یہ ان کے ساتھ میں یہاں جڑ کر پھر ان کی وصیت کے مطابق یہ کعبۃ اللہ کے نگران بنے، کعبۃ اللہ کا جو ہے یہ دیکھ ریکھ کرنے لگ گئے۔ اب ان کا یہ حال تھا، ان کے جو خوبیاں تھے، ان کے جو صفات تھے، اور ان کے جو اچھائیاں تھے، اس حد تک تھے کہ کعبۃ اللہ میں ہر ایک انسان ان کی عزت کرتا تھا، ان کے جابازی کے، ان کے قوت کے، ان کے خوبصورتی کی وجہ سے، اور ان کے وہ رویے کی وجہ سے جو ان کے اندر تھا۔ اللہ نے ان کو بہت سارے خوبیوں سے نوازا ہوا تھا، ان کا اکرام یہاں تک کرتے، اور اس وقت میں کعبۃ اللہ میں اگر کوئی حالات پیش آتے، مصیبتیں آتی، قحط آتا، تو یہی لوگ عبد المطلب کو اپنے ساتھ لے جاتے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے، اور اس وقت کے قحط کو اللہ سے جو ہے اس سے بچنے کی دعا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبد المطلب کے صدقے اسی وقت جو ہے بارش کو برساتے، اور قحط جو ہے ان کے لیے خوشحالی بن جاتی۔ کوئی مسئلہ آتا، عبد المطلب کے بغیر وہاں کوئی نہیں جو ہے آگے بڑھتا، عبد المطلب کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، وہ سارے پریشانیاں دور ہوتی۔ یہ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب جس وقت میں کعبۃ اللہ میں آئے، ان سے پہلے جو حکومتیں جو چلے آ رہی تھی کعبۃ اللہ کی نگران، یہ وہاں سے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیوی ہاجرہ، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے ذی زرعین میں چھوڑ دیا، مکۃ المکرمہ میں اس جگہ پر لا کر چھوڑ دیا جو اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے بڑے نبی، اور اللہ نے ان کے نسل سے جو انبیاء کو پیدا کیا، رسولوں کو پیدا کیا، ان سے زیادہ کسی کے نسل سے انبیاء اور رسول اور نبی پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اس وقت میں جو ان کے ماننے والے تھے وہ صرف 3 لوگ تھے، ان کی پوری کل امت صرف 3، ایک ان کی بیوی ہاجرہ، دوسرے جو ہے تو ان کی بیوی سارہ، اور تیسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ کل ان کی امت 3 حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ انہوں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا۔ جب وہاں پر ان کو چھوڑا تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے جو ہے وہاں پر، تم نے سنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے اللہ نے زمزم کے کنویں کو نکالا۔ جب پانی نکلا تو یہ دونوں وہیں پر رہنے لگ گئے، لیکن آس پاس کوئی نہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ اس وقت میں بنو جرہم جو ایک قبیلہ تھا جو ملک شام میں رہتا تھا، ملک یمن میں رہتا تھا، یہ ملک یمن میں قحط کی وجہ سے اور روزی کے مسائل کے بڑھنے کی وجہ سے اور معیشت ان کی پوری بگڑ چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے ملک یمن کو چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر جو ہے تو یہ روزی کی تلاش میں نکلے۔ جب یہ نکلے تو یہ وہاں پر پہنچے جہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام دونوں اکیلے ہیں ذی زرعین پہاڑوں کے اندر، اور وہ ان کے قریب سے گزرنے لگ گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پانی کا کنواں ہے، پانی ہے ان کے پاس۔ تو یہ بنو جرہم کو یہ جگہ بڑی پسند آئی، انہوں نے اس جگہ پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ہاجرہ سے پوچھا ہم یہاں رہ سکتے؟ انہوں نے کہا رہو، لیکن یہ جو زمزم ہے یہ ہمارا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو جرہم وہ وہاں پر رہنے لگ گئی، یہاں تک کہ یہ بڑھنے لگ گیا سلسلہ، یہ بڑھتے گیا، قبیلہ پھیلتے گیا، یہ بڑھتے گیا، یہ آبادی بڑھتے گئی۔ وہاں پر ایک وقت آیا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جو بڑھتے گئے، جوان ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی بنو جرہم میں، انہی سے جو ہے تو پھر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا، ان کی اولادیں ہو گئی، تو پھر یہ اس دوران حضرت
اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کو حتیم کے اندر دفن کر دیا گیا، حضرت ہاجرہ کو۔ لیکن یہ جو کعبۃ اللہ ہے اور یہ جو زمزم ہے، یہ دو چیزیں بنو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ماتحت میں تھے۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت دی، یہ عمالقہ اور یمن اور جرہم کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنایا اور یہ نبی بنا کر دعوت دینے لگ گئے۔ اسی دوران یہ عمر بڑھتے گئی، قبیلہ بڑھتے گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 130 سال ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 130 سال ہونے پر دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام 130 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے، اپنی والدہ کے ساتھ میں حتیم میں ان کے ساتھ جو ہے تو ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل اب جو ہے کعبۃ اللہ کی اور زمزم کی نگرانی کرنے لگے، کعبۃ اللہ ان کے ماتحت میں۔ لیکن یہ قبیلہ جرہم جو تھا، یہ قبیلہ جرہم دھیرے دھیرے طاقتور بننے لگ گیا، تشدد کرنے لگ گیا اور بنو اسماعیل پر ظلم کرنے لگ گیا۔ بنو اسماعیل کی ان کی جو خاندان تھا، ان کا جو نسل تھی، وہ دھیرے دھیرے مکہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ مکہ کے اطراف میں جا کر رہنے لگ گئے۔ انہوں نے تشدد کی حد کر دی، اتنا ظلم کیا بنو اسماعیل پر کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس جگہ سے ہی نکال دیا۔ وہاں سے بنو اسماعیل علیہ السلام کے اہل و عیال یہ سب کے سب وہاں سے نکل کر کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو ہے تو بستیوں میں جا کر چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں انہوں نے اپنے آپ کو اکیلے رہنے کو وہاں پر مجبور کر دیا۔ لیکن ان ظالموں نے بنو جرہم نے بہت زیادہ اور تشدد کیا، ان کا تشدد، ان کا ظلم حد سے زیادہ اتنا بڑا کہ لوگ بے چین اور پریشان ہو گئے ان کے اس ظلم سے اور ان کی بدتمیزی، بد اخلاقی۔ کعبۃ اللہ کی جو ہے تو انہوں نے جو اس وقت میں کعبۃ اللہ سب سے معزز تھا، اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی اور ظلم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو قبیلے تھے عرب کے کعبۃ اللہ کے اطراف میں، ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ قبیلہ جرہم لوگوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی کر رہا ہے۔ لہذا سارے قبیلے ایک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قبیلہ جرہم پر حملہ کریں اور انہیں وہاں سے نکال دیں۔ یہ قبیلہ جرہم کی طرف ساری فوجیں سب کے سب جو ہے تو قبیلے والے ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ جب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور جو ان کی حکومت تھی بنو اسماعیل سے، اب ان کی وہاں پر حکومت آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو اس پر قابض کر لیا۔ لیکن جب ان کا ظلم اور ستم بڑھ گیا تو اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، پھر وہاں سے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب ٹوٹ پڑے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، تو انہوں نے اس وقت میں کعبۃ اللہ کے قیمتی اشیاء، جوہرات اور قیمتی چیزیں، جو سب کچھ ساز و سامان تھا، وہ سب کے سب جمع کیا اور بئر زمزم کے اندر ڈال دیا اور زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا اور زمین کے برابر اس کو کر دیا، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور جو لوگوں نے ان پہ حملہ کیا، یہاں تک ان کو جو ہے ستایا، ان کے اوپر جو ہے تو اس طریقے سے ان کا بدلہ لیا کہ ان سب کو اس بستی سے نکال کر کہیں اور ہکال دیا یا پھر جو تھے ان کو مار دیا۔ اس طریقے سے وہاں سے بنو جرہم کا جو ہے تو اللہ نے کعبۃ اللہ سے ان کو جو ہے تو وہاں سے آزاد کرایا اور کعبۃ اللہ سے جاتے ہوئے بنو جرہم نے اپنے سب ساز و سامان اور قیمتی اشیاء کو ڈال کر زمزم کو زمین ریز کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جو ہے بنو اسماعیل پھر واپس کعبۃ اللہ میں آئے، جب کعبۃ اللہ میں آئے تو پھر انہوں نے واپس کعبۃ اللہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری جب ان لوگوں نے سنبھالی تو اس کے بعد ان لوگوں کے ذہن میں سے وہ نکل گیا کنواں، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مدت نسل در نسل لوگوں کے ذہنوں سے وہ کنواں نکل گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں خیال بھی نہیں کہ کنواں تھا، زمزم تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ حال ہوا، جب موقع آیا اور جب وقت آیا، جب حضرت عبد المطلب آئے اور جب عبد المطلب اس وقت میں جو ہے کعبۃ اللہ کے نگران بنے، اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کوئی زمزم کا کنواں ہے۔ عبد المطلب جب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جب متولی بنے، مطلب چاچا کے بعد، تو انہوں نے سنبھال لیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب جو ان کے والد ہاشم تھے، جو انہوں نے یہ کہا کہ میں سویا ہوا حاتم میں ہوں اور جیسی میری آنکھ لگی حاتم کے اندر تو کوئی ایک انسان میری طرف آتا ہے اور آ کر خوبصورت انداز ہے اس کا، خوبصورت چہرہ ہے اس کا، اور میرے قریب آتا ہے اور میرے قریب آ کر مجھ سے کہتا ہے احفر برا،
کہ برہ کو کھودو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وما برہ، کہ برہ کیا چیز ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ وہاں سے واپس چلا گیا. میری آنکھ کھل گئی. میں دوسرے دن پھر سویا اسی جگہ پر، تو میرے سامنے پھر وہی وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا احفر مظنونا، کہ مظنونا کو کھولو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ وما مظنونا، یہ مظنونا کیا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. پھر واپس وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد میں دوسرے تیسرے دن پھر حاتم میں سویا. تو حاتم میں جب سویا تو پھر وہ ایک شخص آیا اور وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگ گیا احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. تو میں نے اس سے کہا کہ وما طیبہ، یہ طیبہ کیا ہے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ پیچھے چلا گیا. پھر چوتھے دن ایسی ہوا. چوتھے دن میں سویا تو پھر وہ ایک شخص آیا اور وہ شخص آ کر میرے قریب کھڑا ہوا اور مجھ سے کہا احفر زمزم. میں نے اس سے پوچھا کہ وما زمزم، کہ یہ زمزم کیا ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ زمزم وہ کنواں ہے، یہ زمزم وہ پانی ہے جس کا پانی نہ کبھی گھٹتا ہے، نہ کبھی کم ہوتا ہے، نہ کبھی بند ہوتا ہے. اس کا پانی ایسا نکلتا ہے کہ اس سے لاکھوں ہزاروں اور پورے دنیا کے حاجی اس سے سیر ہوتے ہیں. یہ پورے دنیا کو سیر کرتا ہے، لہذا یہ زمزم فلاں جگہ پر ہے، اس کو تم کھودو. حضرت عبد المطلب چونک گئے. اٹھنے کے بعد قریش کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ اچھا تم نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا ارادہ ہے. کہا کہ میں اس جگہ کو کھودوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اکیلے نہیں کھود سکتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھودیں گے، کیونکہ وہ برکت اور مبارک جگہ کے حقدار، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ میرے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، لہذا یہ مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ میرے لیے ہے، میں اس کو کھودوں گا. لوگوں نے اصرار کیا لیکن حضرت عبد المطلب نے کسی کی نہیں سنی. لوگوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہا. حضرت عبد المطلب گھبرا گئے. پورے قبیلے کے سامنے حضرت عبد المطلب گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو وہ کنواں کھودیں گے اور اکیلے کھودیں گے. اپنے بیٹے حریث کو لے کر جو ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا. کدال لی، بیٹے کے ساتھ میں جو ہے تو پھوڑا دیا. یہ دونوں نکلے اس جگہ پر جہاں نشان بنائی ہوئی تھی، وہاں پر انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. لوگ آئے اور لوگوں نے جو ہے تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، مخالفت کی، لیکن حضرت عبد المطلب اسی حال میں کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن، دو دن، تین دن یہ کھودتے گئے. بیٹا مٹی بھر کر اٹھا کر پھینکتا رہا. تیسرے دن جب ایسا حال ہوا کہ عبد المطلب جیسی کھدائی کرنے لگ گئے تو نیچے سے پانی کا ایک فوارہ نکلا. تو عبد المطلب نے خوشی کے مارے فرت مسرت میں فوراً کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ وہی کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کا کنواں ہے. یہ وہی کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، لہذا وہ کنواں ہمیں مل گیا. جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ آئے، ان کے اندر اور حسد بڑھ گیا کہ پورے ایک کنویں کے اکیلے مالک ہونے لگ گئے. لیکن عبد المطلب نے اس کنویں کو جو ہے تو اچھا بنایا اور وہاں پر حوض بنایا، حوض پانی کے، تاکہ حاجیوں کو اس سے پانی پینے کا فائدہ پہنچے. حوض بنائے. لیکن حاسدوں نے وہاں شرارت کی اور حاسد جو ہے تو رات میں آتے اور رات میں آ کر اس کنویں کے اندر غسل کر لیتے، پانی خراب کر دیتے، توڑ پھوڑ کر دیتے. تو حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے ان کے ظلم سے. حضرت عبد المطلب نے اللہ کے سامنے نظر مانگی، دعا کی. اور جب دعا کی تو انہیں خواب میں بتلا گیا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میں یہ پانی سے صرف لوگوں کو پینے کی اجازت دیتا ہوں، نہانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ دعا خواب میں بتلائی کہ تم ایسی مانگو. انہوں نے ایسی مانگا اور دوسرے دن پھر لوگوں سے کہا اعلان کر کر کہ میں اس پانی کو صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں، تمہیں نہانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں اس پانی سے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ سب لوگ جو میرے ساتھ میں اس طریقے سے بھیڑ جاتے ہیں، جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اللہ اگر تو مجھے 10 اولاد دے گا، 10 اولاد دیں گا اور 10 اولاد میرے بازو بن جائیں گے، میری طاقت بن جائیں گے، میری قوت بن جائیں گے، تو میں اس میں سے ایک اولاد کو تیرے نام پر بیت اللہ میں ذبح کر دوں گا. یہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی اللہ سے. اب یہ لوگ جو تھے، جو حاسدین وہاں پر پانی کے اندر سے پانی کو خراب کرتے، جب انہوں نے یہ کہا، جب دوسرے دن پھر یہ آیا کہ رات کے وقت لوگوں نے پھر اس کے اندر غسل کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں نے غسل کیا تھا، صبح ہوتے ہی سب کے سب لوگ بیمار ہو گئے. سب کے سب لوگ بیماریوں میں مبتلا اللہ نے انہیں کر دیا. یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے تو وہ لوگ سمجھنے لگے شاید ایسی بیمار ہو گئے. پھر جو دوسرے نہانے لگ گئے وہ بھی بیمار ہونے لگ گئے. انہیں طرح طرح کی عجیب طرح کی جو ہے تو بیماری ہونے لگ گئی. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، ہم اس کنویں کے قریب ہمیں جانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کنواں اللہ نے یقیناً عبد المطلب کو عطا کیا ہے. اگر ہم نے اس کو خراب کیا تو اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا. یہ ان کے بات اس وقت سمجھ میں آئی. اب یہ لوگ پیچھے ہو گئے. جب یہ پیچھے ہو گئے عبد المطلب
کہ اس حوض سے، تو اب حضرت عبد المطلب کو یہ فکر آئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ جب وہ حتیم کے اندر سوئے تو انہیں کسی نے کہا اوف بنظرک لہذا البیت، کہ تم نے جو نظر مانگی ہے اپنے بیٹے کی کہ وہ اللہ کے لیے اس کو ذبح کروں گے، آج وقت آیا ہے کہ اب اسے تم ذبح کر دو۔ ایک وقت کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا بیٹا ان کا صرف حارث تھا، جو حارث کو لے کر انہوں نے کنواں کھودا تھا۔ حارث کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ابو طالب عطا فرمائے، پھر ابو لہب عطا فرمایا، پھر عبداللہ عطا فرمایا، پھر جو ہے عبد الرحمن عطا فرمایا، پھر زبیر عطا فرمایا، پھر اللہ نے انہیں حمزہ عطا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں جوں ان کے جو ہے اولاد عطا فرمائی، 10 اولاد عطا فرمائی، 6 بیٹیاں۔ نبی علیہ السلام کے یہ چاچا تھے، 9 یا 12 چاچا تھے، 6 پھوپھیاں تھی نبی علیہ السلام کی۔ یہ عبداللہ کی بہنیں اللہ نے 6 عطا فرمائی تھی۔ اب انہیں یہ خواب میں دکھلایا گیا کہ دیکھو تم نے جو نظر مانگی تھی جو بیت اللہ کے رب سے، آج وہ پوری کر دو۔ عبد المطلب پریشان ہو گئے، بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں نے جو نظر مانگی تھی تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے لیے مجھے ذبح کرنا ہے، کون تیار ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ 10 کے 10 لڑکے سب کے سب آگے بڑھے ایک ساتھ، اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی گردن کو جھکایا اور کہا کہ ابا آپ کر گزریے وہ کام، کر گزریے، افعل ما شئت، جو تمہیں حکم ملا ہے، ہم سب تیار ہیں۔ اب عبد المطلب پریشان کہ اب کروں تو کس کو ذبح کروں؟ سبھی کہہ رہے کہ مجھے کرو مجھے کرو، کیونکہ اللہ کے لیے قربان ہونے یہ سب کے سب تیار ہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے یہ حال سے نکلنے کے لیے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو ان کے گھر میں سے ہی کسی نے کہا کہ اب اس کا حال تو یہ کہ یہی ہے کہ چلو مدینہ کے اندر جو کاہنہ ہے اس سے جا کر سوال کرے کہ اب جو ہے تو کیا کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو قرآن اندازی بھی ایک شکل ہے، قرآن اندازی سے ہم دیکھ لیں کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اسی جگہ پر 12 بیٹوں کے نام، 10 بیٹوں کے نام قرآن اندازی کرنے کے لیے جب ڈالے گئے، جب چٹھی کو اٹھایا گیا تو سب سے بیٹے، سب سے لاڈلے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے، سب سے زیادہ خوبصورت، خوب سیرت اور سب سے بہتر دکھنے والے، سب سے زیادہ پیار محبت کرنے والے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اور یہ عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ جب یہ عبداللہ کا نام نکلا تو یہ پریشان ہو گئے ان کے بھائی اور ان کے بہنیں کہ عبداللہ سب سے چھوٹا ہے، ان کا کیوں نکلا، ہمارا کیوں نہیں نکلا؟ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ اب تو ہم وہ کام کریں گے جو اللہ نے کہا۔ بیٹے کو لے لیا ہاتھ پکڑ کر، ساتھ میں چھری ہاتھ میں لے لی، کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے تو مینا کی اور اپنے آپ کو لے کر چلنے لگ گئے کہ اب عبداللہ کو اللہ کے لیے ذبح کرے۔ پیچھے سے بہنوں کے رونے کی آوازیں آئی، گھر کے اندر کوہرام مچ گیا، سارے ہائے ہائے کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ ہائے آپ کیا کرنے لگ گئے کہ سب سے پیارا بیٹا، سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا، خوبصورت بیٹا، اس کو ذبح کرو گے؟ آگے بڑھے دوسرے بیٹے اور انہوں نے منع کیا، کہا کہ آپ انہیں ذبح نہ کریں بلکہ ہمیں ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، مجھے ذبح ہی کرنا ہے۔ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر قریش کے لوگ سب کے سب جمع ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ تو بیٹے کو ذبح کر رہے جو سب سے پیارا بیٹا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، قریش والوں نے، کہ آپ ایسا نہ کریں، ذبح نہ کریں اپنے بچوں کو۔ تو کہا کہ آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں پھر کیا کروں۔ کہا کہ چلو اس کاہنہ کے پاس میں، اس سے رائے لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ، قریش کے لوگ اور حضرت عبد المطلب اور ان کے بیٹے لوگ، یہ سب کے سب مدینہ پہنچے، لمبا سفر طے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں جب اس کاہنہ کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ کاہنہ تو آگے نہیں گئی ہے، خیبر گئی ہوئی ہے، ابھی اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، ابھی اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ واپس کب آئے گی۔ عبد المطلب نے کہا کہ چلو یہاں سے خیبر کی اور چلو، وہاں سے سفر طے کر کر خیبر پہنچے۔ خیبر میں وہ کاہنہ کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں یہ مصیبت آئی ہے، ہمیں یہ جو ہے تو مسئلہ ہے۔ لوگ کہنے لگ گئے کہ دیکھو یہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ مجھے اور آپ ہمیں اس میں سے جو ہے تو کوئی بہتر رائے اور بہتر راستہ بتائے۔ تو اس نے کہا کاہنہ نے کہ آپ کے یہاں پر کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت کیا دیتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ 10 اونٹ دیتا ہے۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو، دونوں کو قرآن اندازی کرو۔ جو نام نکلے گا، اونٹ کا نام نکلا تو لہذا ان کے بدلے اونٹ کو ذبح کر دو۔ انہوں نے 10 قرآن اندازی کی، جیسی قرآن اندازی کی تو سب چٹھی پر نام نکلا عبداللہ۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اور 10 اونٹ بڑھاؤ، پھر اڑایا گیا تو دیکھا پھر عبداللہ۔ تیسری مرتبہ کہا 30 اونٹ ادھر رکھ دو، ادھر عبداللہ کو، کہا کہ اب کرو۔ جب
कुरान नाज़िल की तो फिर नाम निकला अब्दुल्ला। चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा, छठी मरतबा, सातवीं मरतबा, आठवीं मरतबा, लोग परेशान हो गए, 90 ऊँट हो गए। फिर कहा काहिना ने कि और 10 ऊँट डाल दो, 90 और ये 10, 100 ऊँट इधर कर दो, इधर अब्दुल्ला। फिर कुरान करो। जब कुरान नाज़िल की गई 10वीं मरतबा, तो फिर जब नाम निकला तो वहां पर अब्दुल्ला के नाम के बजाय वहां पर ऊँट का नाम निकला। सारे कुरैश लोग खुश हो गए, सारे लोग, उनके भाई सब खुश हो गए, अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हो गए। फिर उन्होंने 100 ऊँट के कुर्बानी देने का अहद लेकर वहाँ से ये वापस आए मक्कतुल मुकर्रमा, और सफ़ा और मरवा के बीच में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के यवज़ में 100 ऊँट को ज़बह किया और वहीं पर उनको छोड़ दिया और कहा कि जो मुस्तहीक है, जो गरीब है, वो आए और यहाँ से जो है तो वो लेकर जाए। ये अब्दुल मुत्तलिब, इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए जब ये अमल किया और ये अमल कर कर लोगों को ऊँट तकसीम कर दिया, तो ये इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्दुल्ला जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद है, अल्लाह ने इस तरह उनको ज़बह होने से उस वक्त में बचाया। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता था इब्नुल मज़बिहीन, के 2 ज़बाह के बेटे, 2 मुज़बिहीन, 2 ज़बाह के बेटे। तो लोग कहते हैं कि 2 ज़बाह का बेटे से क्या मुराद? कहा कि एक तो उनके वालिद हज़रत इस्माइल नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बाह करने के लिए लिटा दिया था, अल्लाह ने उनके मुकाबले में वहाँ पर दुम्बे को निकाला। और यहाँ उनके बाप अब्दुल्ला को, जो उन्हीं की नस्ल से आए हुए हैं, अब्दुल्ला को जब ज़बाह करने के लिए लेकर जाने लग गए तो यहाँ पर भी अल्लाह ने उनकी जगह ऊँट को जो है तो नियामल बदल दिया। इस तरीके से अब काबतुल्लाह के अंदर यह मसला बन गया, जो आम था कि कत्ल करने पर सिर्फ 10 ऊँट दिए जा रहे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आने के वजह से, नबी अलैहिस्सलाम का आना था, यह तय था, आने से पहले अल्लाह ने लोगों के लिए रहमत बना दी कि अब लोगों की जान की कीमत और बढ़ गई। अब फरमाया कि यही कानून होगा कि जब कोई किसी को कत्ल करेगा तो उसको अब 100 ऊँट देना होगे। अब लोग डरने लग गए, झगड़ा करने भी लग गए, तो किसी को अगर कत्ल करना हो तो 100 ऊँट देने पड़ेंगे, 100 ऊँट। लिहाजा लोग किसी को मारने से अपने आप को लोगों ने पीछे कर दिया। यजीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने तक यही बाकी रहा, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसको बाकी रखा। ये अब्दुल मुत्तलिब है जिनके वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे ऐसे चीज़, इब्न जोज़ी सीरतुल हलबिया में कहते, इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो जो काम अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त किया करते थे, अल्लाह ने उन कामों को, उन बातों को इतना पसंद किया कि उनमें से अक्सरों को अल्लाह ने कुरान के अंदर कानून बना दिया और क़यामत तक के लोगों को कहा कि तुम भी ये चीज़ें करो और तुम ये चीज़ें मत करो। कहा वो कौन सी चीज़ें थी? कहा कि अगर तुमने नज़र को मांगा है उसको पूरा करो, मन्नत मांगी है तो उसको पूरा करो। अब्दुल मुत्तलिब इसकी तरगीब देते थे। फिर फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब ये कहते थे कि तुम महरम अपनी बेटी, अपनी फूफी, अपनी खाला से निकाह न करो। यही कानून अल्लाह ने बाकी रखा। अब्दुल मुत्तलिब कहते कि देखो अगर चोरी कर देंगे तो उनके हाथ काटो। यही कानून नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी रखा और कुरान में अल्लाह ने इस चीज़ को पसंद किया। फिर फरमाया कि जिना को अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि इसके करीब न जाओ, शराब इसके करीब न जाओ, और जिंदा बच्चियों को दरगोर न करो, दफन न करो। ये अब्दुल मुत्तलिब के बनाए हुए कानून थे। अल्लाह ने यही कानून को ऐसा पसंद किया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अल्लाह ने पूरे क़यामत तक के इंसानों के लिए कहा कि तुम भी ये चीज़ों से बचो जो अब्दुल मुत्तलिब ने बतलाया है। इस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला, वहाँ से अल्लाह ने उन्हें हिफाजत की। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बाप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जितने भी जो है तो वालिद थे, उनके दादा परदादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़ुज़ई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। उलमा कहते हैं कि यहाँ तक यह मुसल्लम है, इजमा है उम्मत का कि ये सब के सब बरहक और सही है, इसके आगे इख्तिलाफ है। फरमाया ये यहाँ तक कनान, ये कनान जो इतना बड़ा जो है काफिला कबीला था, हज़रत जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने ज़मीन के ऊपर, रोए ज़मीन के ऊपर पूरे ज़मीन को छान मारा, लेकिन रोए ज़मीन पर इब्न हाशिम से ज़्यादा पाक और साफ़ और नेक सिफत इंसान मैंने किसी को नहीं देखा। ये नबी अलैहिस्सलाम के दादा परदादा की बात हज़रत जिब्राइल अमीन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त में जहालत के अंदर
پاک اور صاف اور عفت گناہ سے پرہیز کرنے والا صرف ایک ہی یہ سلسلہ حسب نسب تھا جو محمد رسول اللہ کا تھا، ورنہ زمانہ جہالت میں یہ سب کی سب لوگ گناہوں میں کہیں نہ کہیں ملوث تھے۔ لیکن یہ جو لڑی چل رہی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ جو ہے تو معد بن عدنان تک، ان سے کہیں پر نہیں، آگے تک فرمایا کہ کہیں پر کوئی نہ خطا ہوئی، نہ غلطی ہوئی، نہ زنا ہوا، نہ کہیں پر انہوں نے کوئی برا افعال، برا فعل کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب۔ اب جب یہ نبی علیہ السلام یہاں سے بچ کر نکلے، یہاں سے حضرت عبداللہ جب یہاں سے یہ جو ہے مسئلے سے حل ہو گئے، تو اب ان کے دادا کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کا نکاح کر دیا جائے۔ بیٹے کی عمر بڑھ گئی، 18 سال ہو گئی، حضرت عبداللہ کا نکاح کرنے کا مسئلہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں میرے بیٹے کا نکاح بنو زہرہ، اور بنو زہرہ جو ایک قبیلہ ہے وہاں سے جس کا سردار حضرت عبد وہاب ہے، ان کی بیٹی جو ایک خوبصورت اور حسین ہے، جن کی سیرت اور صورت اور خوبصورتی اتنی بہتر ہے، اس کی نرالی الگ ہی انداز ہے ان کے، کسی سے کوئی ان کے جو ہے عام لوگوں سے سب سے ہٹ کر ان کی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے ایک طرح سے ایسا رکھا ہوا ہے پاک اور صاف دامن کہ ان کی سیرت، ان کی اخلاق، ان کے بول، یہ پورے قبیلہ جو ہے تو معزز تھا، لیکن اس میں جو وہب کا خاندان تھا یہ سب سے زیادہ جو ہے تو معزز تھا، اور یہ وہب کی بیٹی یہ سب سے نیک اور پارسا تھی جن کا نام حضرت آمینہ تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں وہاں پر جو ہے تو ان کے نکاح کا پیغام بھیجوں گا عبداللہ کا۔ قریش کے اندر بھی بہت نیک سیرت اور صورت تھے، لیکن ان کا ذہن وہاں پر گیا عبد المطلب کا، اور وہاں پر انہوں نے پیغام بھیجا۔ جب وہاں پر پیغام بھیجا تو ان کے پیغام کو، عبد المطلب کے پیغام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب ان کے پیغام کو قبول کر لیا تو آمینہ کے والد عبد مناف، وہب بن عبد مناف کے بیٹیا جو ہے یا وہب، اور یہ وہب کے ہی دوسرے بھائی تھے ایک وہیب، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حالہ تھا۔ یہ حالہ کو عبد المطلب نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہب کی بیٹی آمینہ کو عبداللہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ دونوں کی دونوں پیغام ایک ساتھ قبول کر دیے گئے، اور یہ دو نکاح ایک ساتھ ایک مجلس میں پڑھائے گئے۔ اب یہ عبداللہ ان کا نکاح جب کرنے کے لیے یہ لے کر جانے لگ گئے اپنے آپ کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی آنے والے تھے، اس سے پہلے عبداللہ جب چلنے لگ گئے اپنے دادا کے ساتھ، اور جب دادا آگے چلے گئے پیچھے رہ گئے، تو راستے میں ایک تورات اور انجیل کی حافظہ اور تورات اور انجیل کا علم رکھنے والی جس کا نام فاطمہ بنت مرہ ہے، وہ عبداللہ کی طرف لب کیا اور دوڑی، اور دوڑ کر کہا کہ عبداللہ، میں نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بدلے 100 اونٹ نظر کر دیے گئے، تمہارے لیے مبارک، اور ایک خوشخبری ہے میری طرف سے کہ میں تمہیں 100 اونٹ واپس کر دوں گی، 100 اونٹ تمہیں میں دے دوں گی، لیکن تم میرے ساتھ میں خلوت میں ایک رات، ایک لمحہ، ایک ٹائم میرے ساتھ گزارو، جس چیز کی میں تمہیں دعوت دیتی ہوں تم وہ کر لو۔ اس نے گناہ کی دعوت دی تو عبد المطلب یا عبداللہ فوراً اس سے دور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، نہ میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں، نہ گناہ کر سکتا ہوں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لہذا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اتنا نیچے اور اتنا جو ہے تو کم ظرف ہوں کہ میں اپنی اہمیت اور اپنی عزت اور اپنی وقار کو باقی اور بچا نہ سکوں؟ لہذا مجھ سے وہ امید نہ رکھ۔ اس کو وہاں سے دھتکار دیا اور آگے چلے گئے۔ نکاح ہوا آگے جا کے، جب نکاح ہوا تو وہیں پر وہ رواج تھا، جس قبیلے سے نکاح ہوتا دولہا 3 دن وہیں پر رہتا۔ عبداللہ کا نکاح ہوا، یہ 3 دن آمینہ ہی کے گھر پر رہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نکاح ہوا، 3 دن کے بعد یہ پھر واپس نکلنے لگ گئے۔ جب جانے لگ گئے تو راستے میں پھر یہی فاطمہ بنت مرہ جو تورات اور انجیل کے عالمہ تھی یہ ملی، اور اس نے دیکھا اور آگے گئی اور کہا کہ عبداللہ میرے قریب آ جاؤ۔ ان کو بلایا، عبداللہ نے دیکھ کر رک گئے، کہا کہ عبداللہ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، میرے قریب آ جاؤ۔ جب عبداللہ ان کے قریب گئے، وہ خود جو ہے تو آگے سے آگے آئی، اور اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے برا نہ کہنا، بد کردار نہ کہنا، گنہگار نہ کہنا، فحش بے حیا نہ کہنا۔ میں نے جو تمہیں گناہ کی دعوت دی تھی، یہ گناہ کی دعوت یہ اس لیے نہیں تھی کہ میں بد کردار ہوں، بد فعل ہوں، بد فاحشہ ہوں، بلکہ میں نے تیرے چہرے میں، میں نے تیرے پیشانی میں ایسا نور دیکھا تھا جو میرے تورات میں، جو میرے انجیل میں،
اور جو میں نے جو کتابوں کا علم حافظ کیا تھا، جو میرے سینے میں محفوظ ہے، میں نے اس میں پڑھا تھا آخری نبی جو آنے والا محمد رسول اللہ ہے، وہ تمہارے سینے میں ان کا نور ہے جو مجھے نظر آ رہا تھا، اور میں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے، اس لیے میں نے تمہیں جو ہے اپنی طرف دعوت دی۔ میں کوئی فحش اور بے حیا نہیں ہوں، لہذا عبداللہ تم کہاں سے جا کر آ رہے ہو؟ کہا کہ میرا نکاح ہوا۔ پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جہاں سے آئے ہو مجھے لگتا ہے وہ نور جو میں نے پہلے دیکھا تھا اب تمہارے اندر وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نور کو اللہ نے جہاں چاہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ 3 دن کے بعد یہاں سے آگے نکلے، پھر آگے جو ہے تو قافلہ لے کر ان کے دادا نے یثرب کی اور انہیں بھیجا کھجوریں لانے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بتلائیں گے۔ اللہ سے امید ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیرت کو اللہ پاک ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر